آج کی ہماری مجلس کا جلسے کا عنوان پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انقلاب کیا ہوتا ہے، اس پر چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہے۔ انقلاب کا معنی کسی چیز کو پلٹنا ہے، کسی چیز کو تبدیل کرنا ہے، کہ آدمی پہلے کوئی نظام اور چل رہا ہو، اس کی جگہ پہ دوسرا نظام آ جائے۔ جیسے کہ انسان پہلے حکومتیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں جس نے فلاں کا تختہ الٹ دیا، حکومت تبدیل ہو گئی۔ ایسے ہی انسانوں کی زندگیوں میں بھی کبھی کبھی تبدیلیاں آتی ہیں، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ انقلاب لفظ کے اعتبار سے تو بڑا خوبصورت بھی ہے، آسان بھی ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے بہت جان جوکھوں کا کام ہے انقلاب لانا اور انقلاب برپا کرنا۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے صرف 23 سالہ دور میں جو انقلاب معاشرے میں برپا کیا ہے، اس کی مثال نہ اس سے پہلے تھی نہ اس کے بعد آج تک کہیں نظر آئی ہے۔ امام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے اس پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور حضرت نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی سیلاب کے سامنے، بہتے ہوئے پانی کے سامنے بند باندھتے ہیں کہ بھی پانی بہتا ہوا آ رہا ہے، اس کو روکنا ہے۔ شاباش۔ پانی کو روکنے کے لیے بند باندھا جاتا ہے۔ جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے علاقوں میں سیلاب آیا، لوگوں نے اپنے سے کوشش کی بند باندھے کہ دوسرے علاقوں میں پانی نہ جائے، لیکن اس پانی کا رخ بدلنا، اس پانی کا بالکل بہنے کی سمت کو بدل دینا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ بند باندھنے کے لیے تو پھر بھی 20 30 50 100 آدمی اکٹھے ہو کر کام کریں گے تو ممکن ہے کہ بند باندھ دیا جائے، لیکن اس بہتے ہوئے پانی کو دوسرے رخ پر ڈال دینا یہ آسان کام نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، اس کی یہی حالت تھی کہ آپ نے صرف بند نہیں باندھا، آپ نے دھارا موڑ کے رکھ دیا تھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے، انسان جب اس کا مطالعہ کرتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کہ ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جو اتنے مختصر سے وقت میں ایسی انسانیت کے قلوب پر محنت فرماتے ہیں کہ بالکل ان کی حالات کو، اور ان جو مخالف سمتوں میں چلنے والے لوگ، یعنی جو مشرق کی طرف بھاگا جا رہا ہے، اسے وہاں سے کھینچ کر مغرب کی طرف موڑ دینا، یا مغرب کی طرف دوڑنے والے کو مشرق کی طرف کر دینا، شمال کی طرف دوڑنے والے کو جنوب کی طرف کر دینا، اور پھر ایسا کرنا کہ وہ حقیقی معنی میں اپنی منزل کا سفر شروع کر دیں۔ تو یہ محنت جو نظر آتی ہے تو یہ آپ کو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ میرے مسلمان ساتھیوں، انسان بات کرنے کے لیے تو چاہے کتنی ہی بڑی بات کر دے، لیکن جو کرنے والے لوگ کچھ ہوتے ہیں وہ اپنی باتوں سے زیادہ اپنی کردار کو پیش کرتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لیے قرآن نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اخلاق کریمانہ کے مالک ہیں کہ ان اخلاق کے نتیجے میں، ان اخلاق کے عوض میں، ان اخلاق کے کو دیکھ کر امت کے اندر جو انقلاب آیا ہے، امت میں جو تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی نے ان انسانوں کو زمین سے اٹھا کر جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا ہے، وہ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ مشہور ایک واقعہ کتابوں میں جو ہم نے پڑھا سنا کہ ایک خاتون نے کہا کہ میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ یہاں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی جادوگر ہے، معاذ اللہ یہاں پر کوئی ایسا انسان ہے کہ جو انسانوں کو آپس میں لڑواتا ہے، جو باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ وہ اپنا سامان لے کر جیسے راستے میں چلی تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ اماں، آپ کے پاس یہ سامان ہے، یہ آپ مجھے تھما دیں کہ میں اٹھا لوں۔ آپ نے اس کو اٹھایا اور ساتھ چلنے لگے۔ جب تھوڑا سا چند قدم آپ چلے تو فرمایا کہ آپ کہاں جاتی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں مکہ چھوڑ کر جاتی ہوں کہ یہاں پر ایک شخص آیا ہے
کہ جو انسانوں کے اوپر جادو کرتا ہے، جو انسانوں کے اندر ایسا عمل کرتا ہے کہ گھر والے ان سے بیزار، وہ گھر والوں سے بیزار ہو جاتے ہیں اور اپنے آپس کے گہرے تعلقات کو ختم کر کر اسی کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور اسی کے ترانے پڑھتے ہیں اور اسی کی بات کرتے ہیں، اسی کی بات سنتے ہیں، اسی کی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری باتیں اس خاتون سے سننے لگے اور وہ اپنا مسئلہ اور اپنا دکھڑا بیان کرنے لگی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بڑی خاموشی کے ساتھ سنتے جا رہے ہیں۔ جب اس کی منزل جدا ہونے لگی تو اس نے کہا کہ اچھا بیٹا، یہ میرا سامان مجھے یہاں دے اور میں آپ کو یہاں سے الوداع کرتی ہوں، میرا راستہ جدا ہے، آپ کا راستہ جدا ہے۔ آپ نے فرمایا بہت خوب۔ آپ نے جب سامان سپرد کیا تو اس نے ویسے ہی سوال کر لیا کہ بیٹا ہو کون، آپ کس کے بیٹے ہو اور آپ کے والد گرامی کون ہیں؟ اب وہ بہت ساری سخت باتیں اس سے پہلے کر چکی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں، جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ نے یہ ساری باتیں کی ہیں وہ محمد میں ہی ہوں، کہ جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ دلوں میں شگاف ڈالتا ہے، جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ لوگوں میں لڑائیاں ڈلواتا ہے، جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے جدا کرتا ہے، جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ والدین کو اولاد سے اور اولاد کو اپنے ماں باپ سے جدا کرتا ہے، وہ جو کچھ آپ کے دماغ میں لوگوں نے باتیں ڈالیں وہ میرے ہی متعلق ہیں۔ لیکن اس خاتون نے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر کر کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل کر، اگر تیرے جیسا انسان محمد ہے تو اس چہرے کے اندر جو نور ہے، جو خوبصورتی ہے، اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ ساری کی ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، ساری کی ساری کائنات غلط بیانی کر سکتی ہے، لیکن آپ کی ذات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کردار نے، اس اخلاق نے انسانوں میں انقلاب کی برپا کر دیا کہ وہ خاتون جو نفرت کی وجہ سے حضور کے علاقے اور شہر کو چھوڑ کر جانے والی تھی، حضور کی محبت اور پیار کی وجہ سے وہ حضور کے غلاموں میں اپنے آپ کو شامل کرنے والی بنی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ وابستگی اختیار کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کی والدہ احتجاجاً کہتی ہیں کہ میرے کھانا پینا میں چھوڑتی ہوں، آج کے بعد میں نے کھانا نہیں کھانا جب تک کہ میرا بیٹا سعد حضور کے پاک کا جو تعلق بنا ہے اسے ختم نہیں کرتا، جب تک حضور کے ساتھ جو دوستی لگائی ہے اسے ختم نہیں کرتا، جو حضور کی صحبت اٹھائی ہے، حضور کے ساتھ جو بیعت اسلام کی ہے، جب تک اس کو ترک نہیں کرتا تو میں کچھ کھانے پینے کو تیار نہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، لوگوں نے کہا کہ سعد اماں کا خیال کرو، اگر وہ اسی حال میں دنیا سے چلی گئی تو دنیا تمہیں کیا سے کیا کہے گی؟ دنیا تم سے کہے گی کہ تم اپنی اماں کے قاتل ہو، تمہاری ماں نے تمہاری وجہ سے خودکشی کر لی ہے، تمہاری ماں تمہاری وجہ سے مر گئی ہے، تمہاری ماں کو تمہاری وجہ سے موت آ گئی ہے، اس لیے اپنی اماں کے ساتھ معاملات کو طے کرو۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ اچھا بات یہاں تک اگر پہنچ گئی ہے، میری اماں شاید اپنی محبت کی وجہ سے، میرے دل میں جو اپنی اماں کے لیے عظمت اور پیار ہے، شاید وہ اس کو میری کمزوری سمجھ رہی ہوگی، اس لیے شاید وہ اس بات کا مظاہرہ کر رہی ہے، میں ان کے ساتھ جا کر بات کرتا ہوں۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ ماں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑا ہے اور آپ فرماتی ہیں کہ جب تک میں حضور کو نہیں چھوڑ دیتا، جب تک میں حضور کے تعلق کو نہیں توڑ دیتا، جب تک میں حضور کی شاگردی سے باہر نہیں آ جاتا، جب تک میں حضور سے کی ہوئی بیعت کا انکار نہیں کر دیتا، آپ فرماتی ہیں کہ میں نہ کھاتی ہوں نہ پیتی ہوں۔ اماں میرا اعلان سن لو، آپ میری ایک امی جان ہیں، ابھی کچھ دنوں کے بعد اگر آپ نے کھانا پینا شروع نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو موت آ جائے گی، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اے والدہ محترمہ، آپ میں ایک جان ہے، اگر آپ کے اندر 100 جانیں بھی ہوتی، میرے سامنے ایک ایک جان نکلتی اور تڑپ تڑپ کر آپ دنیا سے چلی جاتی، میں اس بات کو تو گوارا کر لیتا، لیکن اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں حضور سے نسبت ختم کر دوں، حضور سے تعلق ختم کر دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے باہر نکل جاؤں، تو اماں یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میں نے کلمہ زبان سے نہیں پڑھا، میں نے دل کے اندر
وجود کے اندر دوڑنے والا جو میرا خون ہے وہ بھی میرے نبی سے پیار کرتا ہے، جو میرے کلمہ پڑھا ہے وہ میرے رگ و ریشے کے اندر سرایت کر چکا ہے۔ اب اس کلمے کو، ایمان کو، یقین کو نہ میری اولاد کی محبت نکال سکتی ہے، اس ایمان اور یقین کو نہ ماں باپ کی محبت نکال سکتی ہے، اس ایمان اور یقین کو نہ حکومتیں نکال سکتی ہیں، نہ اس ایمان اور یقین کو دنیا کا طمع اور لالچ نکال سکتا ہے، اس ایمان اور یقین کو کسی قسم کا خوف میرے اندر سے اسے نہیں نکال سکتا۔ یہ وہ انقلاب کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ جس انقلاب کے نتیجے میں جو لوگ ظلم اور بربریت میں اپنا ایک نام رکھتے تھے وہی مہربانی میں اپنا نام رکھنے والے بنے۔ یہ انقلاب کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ جو لوگ دوسروں کے قتل کر کر اپنی عزت سمجھا کرتے تھے وہ دوسروں کی جانوں کا تحفظ کرنے والے بنے۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور صحبت کا انقلاب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی عامر ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ دورے پر جاتے ہیں، امیر المؤمنین ان کو روانہ کرتے ہیں کہ آپ جا کر فلاں علاقے کے بادشاہ سے بات کریں۔ وہ وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو ان کے بادشاہ کے کارندوں نے کہا آپ ہمارے بادشاہ سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو ہمارے بادشاہ کی دی ہوئی پوشاک پہننی پڑے گی، ہمارے دیے ہوئے لباس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں میری بات پر توجہ کرو، میں اختتامی جملے کہنے جا رہا ہوں۔ عامر ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو بادشاہ کے کارندے کہتے ہیں آپ کو ہمارے بادشاہ کا دیا ہوا لباس پہننا ہوگا۔ عامر ابن ربیع نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر تمہارے بادشاہ نے مجھ سے بات کرنی ہے، اگر تمہارے بادشاہ نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے اسی پھٹے ہوئے لباس کے ساتھ، اسی گرد آلود لباس کے ساتھ، اسی میلے کچیلے لباس کے ساتھ اگر وہ مجھ سے بات کرنے کو تیار ہے تو میں آپ کے بادشاہ سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ اگر اس کو میری یہ پوشاک پسند نہیں ہے، اگر اس کو میرا یہ لباس پسند نہیں ہے، اگر اس کو میرا یہ حلیہ پسند نہیں ہے تو اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ ہمیں اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بادشاہ کو بتایا گیا تو اس نے کہا چلو آنے دو۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے، گھوڑے کو ساتھ لے کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب جب داخل ہوئے تو کہا کہ بھئی تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ کہ ہمارا بادشاہ یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بیٹھ کر بات کرنا چاہتا ہے تو میرے لیے بھی مسند لگائی جائے، میں بھی بیٹھ کر بات کروں گا۔ اگر وہ بیٹھ کر مجھے کھڑا کر کر مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو اسے کہو کہ وہ بھی کھڑا ہو کر مجھ سے بات کرے، کیونکہ میں وہ انسان ہوں جو محمد عربی کا غلام ہوں۔ میرے اندر حضور کی عظمت اور محبت ہے، میرے دل کو میرے نبی نے بدلا ہے، میرے دل کو میرے نبی نے انقلاب سے بھرا ہے، میرے نبی نے میرے دل میں ایک اللہ کی محبت پیدا کی ہے، میرے نبی نے میرے دل میں ایک اللہ کا خوف پیدا کیا ہے۔ اور جس انسان کے اندر ایک اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے نہ وہ حکمرانوں سے خائف ہوتا ہے، نہ وہ بادشاہوں سے خائف ہوتا ہے، نہ وہ طاقتوروں سے خائف ہوتا ہے، نہ وہ اداروں سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے میرے رب کے ساتھ میرا تعلق ہے، میرے دل کے اندر وہ آنکھیں ہیں جو میرے اللہ کی قدرت کو دیکھتی ہیں، میرے دل کے اندر وہ آنکھیں ہیں جو میرے اللہ کی طاقت کو دیکھتی ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، میرے نبی نے جو انقلاب برپا کیا، صحابہ کو زمینوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا، حواس خمسہ کے اعتبار سے صحابہ نے آگ کو حکم دیا تو آگ غلام بنی، صحابہ نے ہواؤں کو حکم دیا تو ہواؤں تابعدار بنی۔ صحابہ کرام نے اگر کائنات کی کسی مخلوق کو کوئی پیغام جاری کیا تو ساری کائنات کی ساری مخلوقات ان کے قدموں میں گری۔ یہ وہ انقلاب ہے جس کو آج امت نے چھوڑا ہے، اس لیے امت زوال کا شکار ہے۔ آج قدم قدم پر ہم پریشان ہیں، امت مسلمہ پریشان ہے۔ آج کفر کا راج ہے، کفریہ حکومتوں کا راج ہے، کفریہ طاقتوں
کا راج ہے، جہاں دیکھو مسلمان پریشان ہیں، اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے ہم نے وہ رنگ ختم کر دیا، وہ ترتیب ختم کر دی، وہ ضابطہ ختم کر دیا، وہ اپنے اندر سے مایا لٹا دی کہ جس مایا کی بنیاد پر ہماری قیمت تھی، ہم لوگوں کے لیے معزز تھے، ہم لوگوں کے لیے محترم تھے۔ پہلے ہمارے بڑوں نے، اسلاف اور صحابہ کرام نے کائنات کو کپڑوں سے متاثر نہیں کیا، انہوں نے جوتوں سے متاثر نہیں کیا، سواریوں سے متاثر نہیں کیا، اپنے کردار سے متاثر کیا، اپنے دل کے انوارات سے متاثر کیا۔ آج میں اور آپ اس دل کے انوار سے خالی ہوئے تو ساری محنت کپڑوں جوتوں پہ لگ گئی، ساری محنت چیزوں کو بنانے پہ لگ گئی، اس لیے ہم کاغذی شعر کی طرح ہو گئے۔ آپ کاغذ کا شعر بنا لو، بڑا خوبصورت بنا لو، بڑا مہنگا بنا لو، کاغذ کا شعر تو کاغذ کا شعر ہوتا ہے، اس سے تو بچہ بھی نہیں ڈرتا۔ آپ بڑے سے بڑی چیز کو بنا لو لیکن وہ پتھر کی ہے، اسے کوئی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ جو اصلی شعر ہے، چاہے وہ لولا لگڑا ہو، چاہے وہ بالکل زخمی ہو، لیکن اصلی شعر کی جو عزت اور قوت ہے اسے ہر کوئی تسلیم کرتا ہے۔ آج مسلمانوں نے اپنی اس عزت کو ختم کیا، اس لیے کہ ہم نے اپنی اصلاح کی فکر نہیں کی، اپنی تربیت کی فکر نہیں کی، اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم نہیں کیا۔ اسلاف سے جو میراث ہم نے پائی تھی اسے آج ہم نے گنوایا، اور اپنے بڑوں سے نسبت کو ختم کرنے کے نتیجے میں دنیا کی محبت، عہدوں کی محبت، سلسلوں کی محبت، منصبوں کی محبت اور عہدہ اور منصب اور حب مال اور حب جاہ ہمارے دلوں میں اس کی جگہ آ کر بن گئی، اس لیے ہم دنیا میں رسوا ہو گئے۔ پیارو، اس لیے آخری بات یہ کہتا ہوں، اپنا تعلق، اپنی نسبت اپنے اکابر کے ساتھ ایسے ہی قائم کرو جیسے کسی زمانے میں ہم نے قاسم العلوم والخیرات کے ساتھ کی، علامہ رشید احمد گنگوہی کے ساتھ کی، حضرت مدنی کے ساتھ کی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ساتھ کی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے ساتھ کی۔ جس طرح ان بڑوں کے ساتھ ہماری نسبتیں تھیں، آج بھی آج کے اکابر اور اسلاف، ان سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، ان کی صحبت مضبوط ہوگی، ان کے پاس آنا جانا مضبوط ہوگا، انشاءاللہ ایمان کی حلاوت ملے گی، ایمان کو ترقی ملے گی، رجوع اللہ ملے گا، محبت الہی ملے گی، عشق الہی ملے گا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگا۔ پھر آپ اکیلے بھی ہوں گے تو ساری دنیا کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ میں آخر میں صرف ایک دعوت دیتا ہوں، ہمارے پیر و مرشد مختار الامہ حضرت سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ مجاز پیر حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 22 نومبر بروز ہفتہ کو پرانا کہنا لاہور میں تشریف لا رہے ہیں۔ ایک عظیم الشان اصلاحی روحانی اجتماع ہونے جا رہا ہے جس کا دورانیہ انتہائی مختصر ہے، عصر سے شروع ہو کر صبح اشراق تک کا وقت ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری رات کا جلسہ اور ساری رات کا اجتماع ہوگا۔ عصر کے بعد ایک بیان ہے، مغرب کے بعد حضرت والا کا بیان ہے، مجلس ذکر اور دعا اور عشاء کی نماز، اور اس کے بعد کھانا اور پھر آرام ہے، پھر صبح تہجد کے معمولات ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد بیان اور مجلس ذکر اور اشراق پر دعا ہے۔ یہ چھوٹا سا وقت ہے، چند گھنٹے ہیں، لیکن ان چند گھنٹوں کی برکت سے ہماری روح کو تازگی ملے گی، ایمان کو تازگی ملے گی۔ جیسے موبائل کی چارجنگ ختم ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے اس کو چارجر کے ساتھ جوڑ دو، پھر سے وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ پھلوں پر، درختوں پر اگر گرد و غبار پڑ جائے اس پر پانی ڈال دو، وہ پھر سے لہلہانے لگتے ہیں۔ پھولوں پر پانی کا چھڑکاؤ کر دو، وہ پھر سے خوشبودار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایمانوں پر جو گرد پڑ گئی، تقوی پر جو گرد پڑ گئی، محبت الہی اور عشق الہی پر جو گرد پڑ گئی، چند گھنٹے اللہ والوں کی صحبت میں جا کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ وابستہ کر ان ایمانی بہاروں اور ایمانی نوروں کو پھر سے حاصل کرنے کی میں اور آپ کوشش کریں۔ انشاءاللہ سارے کے سارے دوست تشریف لائیں گے بھائی، 22 نومبر کو تشریف لائیں گے سارے احباب۔ ان سے بالکل اصلاحی ایمانی روحانی اجتماع ہے، بہت انوارات سے بھرا ہوا اجتماع ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھے، اور جو انقلاب اللہ کے نبی نے دنیا میں برپا فرمایا اس انقلاب کا اللہ ہمیں حصہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں انتظامیہ کا بالخصوص حضرت مولانا قاری سعید الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مشکور ہوں۔
کہ انہوں نے مجھے اپنی بات اور اپنی دعوت آپ تک پہنچانے کے لیے وقت فراہم کیا۔ اللہ ان کی اس کوشش کو، کاوش کو، اس عظیم الشان جلسے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور دارین کی عزت نصیب فرمائے۔ وما علینا۔